الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا محترم حاضرین، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہمارے اس درس کا موضوع سیرت عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کی زندگی کے کچھ درخشاں پہلو ہمارا یہ موضوع ہے۔ آپ کی وہ شخصیت ہے کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ رب العالمین سے مانگا تھا، اور جنہیں سابقین اولین یعنی سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اس زمرے میں، اس گروہ میں شامل ہونے کا شرف اور فضیلت حاصل ہے، جن کے اسلام قبول کرنے سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے غلبہ اور قوت عطا فرمائی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ان میں سے ایک خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے دل اور زبان پر اللہ رب العالمین نے حق کو جاری کر دیا تھا کہ جب وہ بولتے وہ حق بات بولتے، ان کے دل میں جو بات آتی وہ حق بات ہوتی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی۔ اسی طریقے سے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو بھی مشورہ و زمین پر رہتے ہوئے دیتے عرش والا ان کی موافقت میں قرآن کو نازل کر دیتا، یہ وہ شخصیت تھی، اور جنہیں تاریخ اسلام میں سب سے پہلے امیر المؤمنین ہونے کا شرف اور فضیلت حاصل ہوئی۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے دور خلافت میں مسلمانوں نے فارس اور روم جیسی 2 بڑی سپر پاور اور عظیم سلطنتوں کو زیر کر دیا، انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اس امت نے الفاروق کا لقب عطا کرا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر کے صاحبزادے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتے تھے، چنانچہ ہم سب سے افضل شخص جو اس امت کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تصور کرتے تھے کہ سب سے افضل شخص وہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اس امت کا سب سے افضل شخص تصور کرتے تھے۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ عام الفیل کو ہوئی، عام الفیل کے 13 سال کے بعد ہوئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما یہ 13 سال چھوٹے تھے،
اور عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں جس سال ابرہہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو اللہ رب العالمین نے ابابیلوں کو بھیجا، جس کا تذکرہ سورۃ الفیل میں ہے، یعنی اس نام سے ایک سورت ہی اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی۔ تو ان ابابیلوں نے ایک اپنی چونچ میں کنکروں کو دبا لیا اور اس لشکر کے اوپر چھوڑتے گئے، جس کو بھی وہ کنکری لگ جاتی وہ زخمی ہو جاتا۔ تو اس سال کا نام جو ہے وہ عام الفیل پڑ گیا، اور اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت بھی ہوئی، اور اس کے 13 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا جو نسب نامہ ہے وہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی، یعنی ایک طریقے سے ہم دیکھیں کہ آپ کا نسب نامہ جو ہے وہ کعب بن لوئی کے پاس جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ کعب بن لوئی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ الگ ہوتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نسب نامہ الگ ہوتا ہے، لیکن کعب بن لوئی کے پاس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی نسب نامہ آ کر مل جاتا ہے۔ اور آپ جو ہے اپنے باپ کی طرف سے بنو عدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو بہت ہی معزز اور جن کی ایک سردارانہ حیثیت تھی مکہ میں، یعنی معزز قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا۔ اور ماں کی طرف سے بنو مخزوم جو قبیلہ ہے اس کی طرف آپ کی نسبت تھی، جو مکہ کے امیر ترین قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا، جس قبیلے کے لوگ تعلیم یافتہ بھی تھے، پڑھنا لکھنا جانتے بھی تھے، اور تجارت میں بہت اونچا مقام و مرتبہ رکھتے تھے، یعنی جو کافی دولت مند قبیلہ ہوا کرتا تھا، اس سے آپ کی ماں کا تعلق تھا۔ اور اسی قبیلے سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے ایسے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، مثلا ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنا گھر ان کمزور، ان لاچار مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا پناہ لینے کے لیے، کہ جب وہ اسلام قبول کرتے تھے تو انہیں مارا جاتا یا گھر سے نکال دیا جاتا یا کسی طریقے کی پریشانی ہوتی، ان کو جان کا خطرہ ہوتا، تو انہوں نے اپنے گھر کو ایسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ وہاں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے، پناہ لیتے، اور جو بھی آیتیں نازل ہوتی، جو بھی علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے، وہ اسی مقام پر اسی گھر میں آ کر حاصل کرتے تھے۔ اور یہ اسی قبیلے سے ان کا تعلق ہے جس قبیلے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا تعلق تھا۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حفص ہے، اور آپ کا لقب جو ہے فاروق ہے، اور یہ کنیت جو ہے ابو حفص، یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنیت رکھی تھی۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے موقع پر بہت سارے جو قیدی بنا کر لائے گئے، اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو جنگ کرنا نہیں جانتے تھے یا جنگ کرنا چاہتے نہیں تھے، انہیں زبردستی لایا گیا تھا، جن میں بنو ہاشم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کئی لوگ تعلق رکھتے تھے۔ انہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے، جو اب تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ بنو ہاشم سے کچھ لوگ زبردستی اٹھا کر لائے گئے ہیں، وہ ہم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، لہذا اگر تمہارا ان سے سامنا ہو جائے جنگ کے دوران تو تم انہیں قتل مت کرنا، کیونکہ وہ لڑائی کی غرض سے نہیں آئے ہیں، بلکہ زبردستی انہیں لایا گیا ہے، کھینچ کر لایا گیا ہے۔ تو ابو حذیفہ نامی ایک صحابی تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے باپ اور اپنے بیٹوں کو قتل کریں، ان کی گردنیں ماریں اور بنو ہاشم کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا یا ابا حفص ایضرب وجہ عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسیف، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تلوار کے ذریعے سے قتل کیا جائے گا؟ یعنی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی،
تو آپ نے حضرت عمر کو بلا کر کہا اور کیا کہا؟ یا ابا حفص۔ تو حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلا دن تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لقب سے، اس کنیت کے ساتھ پکارا تھا، ابو حفص۔ اور جہاں تک آپ کا لقب ہے الفاروق، اس میں یقینی طور سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یقیناً آپ کے اسلام کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق کر دیا تھا، اور آپ کے اسلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور اسلام کو قوت اور غلبہ بھی حاصل ہوا تھا۔ تو یقیناً یہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ الفاروق یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت بھی دراصل ایسی ہی تھی۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو فاروق کا لقب کس نے دیا؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اہل کتاب نے آپ کو الفاروق کا لقب دیا، لیکن یہ روایت جو ہے وہ محدثین کے نزدیک صحیح نہیں ہے، مستند نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ کو فاروق کا لقب دیا، لیکن یہ روایت بھی محدثین کے نزدیک پایہ ثبوت کو نہیں پہنچ سکی ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اور وہ روایت جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جب دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ چھپ کر عبادت کرتے ہیں، چھپ کر دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی بالکل اپنے آپ کو کمزور اور لاچار سمجھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت بڑی جلالی تھی، وہ کبھی بھی آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ کبھی بھی آپ جو ہے حق پر ہوتے ہوئے کبھی بھی جھکنا گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ روایت جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھ کر، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، یعنی زندہ بھی رہیں یا مر بھی جائیں، تو ہمیں کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں ہم حق پر ہیں اگرچہ ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، یعنی اگر خاتمہ بھی ہو گیا تو ہمارا خاتمہ حق پر ہی ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی دو صف بنائی، اور ایک صف میں خود تھے، دوسری صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اس طریقے سے مسلمانوں نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے کبھی بھی خانہ کعبہ میں نماز ادا نہیں کی تھی۔ تو یہ روایت بھی جو بیان کی جاتی ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ دراصل بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لقب جو ہے الفاروق کا لقب، یہ صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے سبب ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے جو قوت اور غلبہ مسلمانوں کو دیا تھا، اسلام کو دیا تھا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے صحابہ کرام نے یہ لقب آپ کو دیا ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے ہم جو ہے طاقتور ہو گئے۔ پہلے ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے عمر نے اسلام قبول کی ہے رضی اللہ عنہ، تو ہم جو ہے وہ اتنی طاقت اور اتنی ہمت ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم اب خانہ کعبہ میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک لقب اس امت نے آپ کو اور دیا ہے، وہ امیر المؤمنین کا ہے۔ خلیفہ بنائے جانے کے بعد جو ہے آپ کو یہ لقب دیا گیا۔ آپ سے پہلے جو خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو لقب تھا وہ خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، امیر المؤمنین نہیں کہا جاتا تھا۔ اس امت میں سب سے پہلے اگر امیر المؤمنین کا لقب ملا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس لقب سے نوازا گیا ہے۔ اور دراصل یہ لقب بھی اس طریقے سے ملا کہ دو آدمی جو ہے وہ عراق سے آئے اور انہوں نے کچھ بات کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، تو بات کی شروعات میں انہوں نے امیر المؤمنین کے لقب کے ساتھ آپ کا ذکر کیا۔ تو اس طریقے سے اس امت نے اس لقب کو جو ہے، اس امت میں یہ لقب جو ہے رائج ہو گیا، اور امت نے آپ کو امیر المؤمنین کہنا شروع کر دیا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ آپ نے کس وقت کس حالت میں اسلام قبول کیا،
کہ جب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کر دیا اور ابتدا میں جو ہے چند کمزور مسلمان جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اسلام بڑھے، اسلام پھیلے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمانوں کو جو اسلام لاتے تھے ان کو بسا اوقات تکلیف دیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو بہت زیادہ یا ان کا شر اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دینے لگے۔ یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے لیکن ہلکی پھلکی۔ اور خود آپ کے جو بہنوئی ہیں سعید بن زید، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور حضرت عمر کی بہن جو ہے فاطمہ ہم نے اسلام قبول کیا، وہ کہتے ہیں لو رأیتنی موثقی عمر علی الاسلام انا واختہ وما اسلم، کہ جب ہم نے اسلام قبول کیا اور اس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو حضرت عمر نے ہمیں باندھ رکھا تھا ہمارے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ تکلیف حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع میں دیا کرتے تھے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور دوسری طرف اگر ہم غور کریں کہ ان کے اسلام قبول کرنے کا ایک سبب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ آپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کریں، اسی لیے آپ یہ جو ہے دعا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب وکان احبهما الیہ عمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین تو ان دونوں آدمیوں میں سے، دو شخصیتوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے جو ہے اسلام کو تقویت پہنچا۔ اور وہ دو انسان کون تھے؟ ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے ابو جہل تھا، کیونکہ دونوں قریش کے نزدیک بڑے مقام و مرتبے والے تھے، ان کا ایک اثر اور رعب و دبدبہ تھا قریش کے درمیان، لوگ ان سے ہیبت کھاتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، اور مسلمانوں کو اس وقت شدید ضرورت تھی کہ کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا شخص اسلام قبول کرے جو مسلمانوں کے حق میں جب کھڑا ہو تو مسلمانوں کو تکلیف دینے والا کوئی باقی نہ رہے، یا کسی کی اتنی جرأت نہ ہو اس قوی شخص کے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ وہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے کی تکلیف دے سکے، یا کم از کم مسلمان کھلے طور پر دعوت و تبلیغ کر سکیں، کھلے طور پر اپنی عبادت تو کر سکیں۔ تو اسی لیے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، لیکن اس دعا میں بھی جو ہے راوی کہتے ہیں وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ بِعُمَرٍ، لیکن ان دونوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات زیادہ پسند تھی وہ یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا۔ اسی طریقے اسے اسلام قبول کرنے کا جو اسباب، بہت سارے اسباب ذکر کیے جاتے ہیں کہ ایک سبب یہ ہے کہ آپ کے بہنوئی اور بہن کے تعلق سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ طویل واقعہ ہے کہ وہ اصلا نکلے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے اور یہ معاملہ یہی رفع دفع ہو جائے، نہ اسلام رہے، نہ کسی طریقے کی کوئی پریشانی، نہ کوئی آفت رہے کسی کے اوپر۔ لوگ اپنے دین سے بے دین ہو رہے تھے، یعنی جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو جو معبودان باطلہ تھے ان کو چھوڑ کر لوگ جب اسلام قبول کرنے لگے تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ روز روز کا یہ معاملہ ختم کیا جائے، تو تلوار لے کر نکلے تھے، لیکن راستے میں ایک صحابی یا ایک مسلمان مل جاتے ہیں، تو جب وہ تیور دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے بہنوئی اور بہن کے گھر جا کر دیکھو، انہوں نے بھی تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کے گھر جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، وہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کو دیکھ کر وہ چھپا لیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں مارتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ لہو لہان ہو جاتے ہیں، خود بھی تھک جاتے ہیں، لیکن آخر کار اتنا مارنے کے باوجود بھی جب وہ اسلام سے نہیں ہٹتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم ہماری جان بھی لے لے تو ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، تو آپ کے دل میں نرمی آتی ہے اور پھر آپ بولتے ہیں کہ کیا تم نے، یعنی تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی پڑھ کر بتاؤ، یعنی ایسی کون سی چیز ہے جو اتنا مار کھانے کے باوجود بھی، اتنی تکلیف کے باوجود بھی تم اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو یہ واقعہ جو ذکر کیا جاتا ہے یہ واقعہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ سورۃ الحاقہ والا واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھپ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہے
और ये दिल में सोचते हैं कि ये कलाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं ये किसी शायर का कौल है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत करीमा पढ़ते हैं वमा हुआ बिक़ौलि शाइर, यानी ये किसी शायर का कौल नहीं है। तो फिर वो सोचते हैं हो सकता है किसी काहिन का, किसी नुजूमी का ये कौल हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर पहुंच जाते हैं वमा हुआ बिक़ौलि काहिन, कि किसी काहिन का कौल नहीं है। ये वाक़या जिसका जो सबब के तौर पर जिक्र किया जाता है कि इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया, ये वाक़या भी हकीकत में जो है ये पाया सबूत को नहीं पहुंच सका, ये वाक़या भी जो सही नहीं है। अलबत्ता जो है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने का जो वाक़या जिक्र किया, उन्होंने बाब भी बांध दिया है हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने का बाब, और उसमें जो है हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो जिक्र करते हैं कि मेरे वालिद जो हैं जब भी कोई चीज़ के बारे में ख्याल करते हैं या किसी चीज़ के बारे में ये कहते हैं कि ये चीज़ ऐसी ऐसी होनी चाहिए तो वैसे ही हो जाती। जब भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहते कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए वैसे ही हो जाती। वो कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे, एक खूबसूरत आदमी जो है उनके सामने से गया, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसे देखकर कहते हैं कि अगर मेरा ये ख्याल, मेरा ये गुमान गलत ना हो तो ये आदमी जो है ये ज़माने जाहिलियत में ये कोहानत करता था, यानी इसके पास इल्म नुजूम था या ये अभी भी काफिर है। तो उन्होंने उस आदमी को बुलाया और उससे ये तमाम बातें कहीं, तो उस आदमी ने एक बात की तस्दीक कर दी कि हाँ मैं ज़माने जाहिलियत में जो है वो कोहानत करता था, लेकिन अब जो है मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो खुलासे कलाम ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने का जो पहला सबब ये है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुतालबा किया था, और दूसरा ये है कि खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत ऐसी थी कि आप गौर व फिक्र करते थे, तदब्बुर करते थे, जो भी बातें आपको मालूम होती थी या कोई भी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सुनते थे और उसकी सदाकत को अपनी आंखों से जब तक देख लेते थे तो आपको यकीन होता चला गया, हत्ता कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। और एक और बात जो है इमाम बुखारी ने जिसको जिक्र किया है कि खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा जो मुशरिकीन के माबूदों के पास सोया हुआ था, उतने में एक आदमी आता है और एक जानवर को साथ में लाता है और उसे ज़बह करता है। अचानक एक चीखने की आवाज़ आती है, बड़ी जोरदार आवाज़। कहते हैं कि इससे पहले मैंने ऐसी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। उसके बाद दोबारा वो आवाज़ आई और उस आवाज़ के साथ साथ जो है उस आदमी ने, उस चीखने वाले ने कहा कि एक बड़े ही फसीह कलाम या फसीह बात करने वाले इंसान कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद ही नहीं है। तो तमाम लोग चौंक पड़ते हैं ये सुनने के बाद। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने दिल में ये इरादा कर लिया था कि ये इस आदमी ने जो बात कही है मैं इसकी हकीकत तक पहुँच कर रहूँगा। तो इससे ये मालूम हुआ कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो इस वाक़े को जिक्र किया है, जिससे ये फ़ायदा निकलता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर भी एक जुस्तजू थी हकीकत तक पहुँचने की। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल आराफ में गालिबन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कि किस तरीके से सूरज को देखा, चांद को देखा, सितारों को देखा, तमाम के तमाम डूब गए, लेकिन आखिर में क्या कहा कि एक कोई ज़ात ऐसी है जो इन तमाम को जो है वो निकालती भी है और उन्हें क्या है डुबाती भी है। तो बिल्कुल वैसे ही हम कह सकते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मलका और वो जज्बा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा कर दिया था कि वो इस्लाम की तरफ राग़िब होते गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर जो चीज़ सादिक आती थी उसे देखकर इस्लाम उनके दिल में जो है वो रासिख होता गया। अब चूंकि अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि इस उम्मत में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद अगर कोई अफजल तरीन शख्स है तो वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत है।
اور آپ کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے مناقب ہیں جو احادیث میں بھی ذکر کیے ہیں اور جن کے اوپر قرآنی آیات بھی بہت ساری دلالت کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس امت کا سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اگر میں یہ پوچھ لوں کہ اس کے بعد کون ہے تو مجھے اس بات کا خوف تھا کہ آپ حضرت عثمان بن عفان کا نام نہیں لیں گے، اس لیے میں نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ کیا اس کے بعد آپ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس امت کا ایک عام سا مسلمان ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تواضع ہے، لیکن اس واقعے سے، اس کلام سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد اس امت میں افضل ترین شخص جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو سب سے محبوب شخصیت تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، ای الناس احب الیک، کہ آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون ہے مردوں میں؟ تو آپ نے کہا ابو بکر ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ اور خود عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دیکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، یہ واقعہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ وفات پا گئے، تو میں جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان کے سامنے حضرت حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیجئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مہلت دیجئے، وقت دیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پھر کچھ دنوں بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا میں، انہوں نے اس بات کو ٹال دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہتے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو یہ رویہ اور جواب نہ دینا، یہ چیزیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور ایک پل کے لیے انہوں نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اگرچہ انکار کر دیا ہے لیکن انہوں نے جواب تو دیا کم سے کم، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب تک نہیں دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے کہ جس شخصیت کے لیے ان کی بیٹی کو چنا تھا، اس شخصیت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کا پیغام بھیج دیا ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب حضرت ابو بکر کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یقیناً تم اس دن مجھ سے غصہ ہو گئے تھے، میں نے تمہیں جواب نہیں دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حفصہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا، یعنی آپ ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے تھے اور یہ بات راز تھی، اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ راز میرے علاوہ کسی اور کو معلوم ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا، تو یہ اللہ کے رسول کی محبت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اس پر دلالت کرتا ہے یہ واقعہ۔ اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مدینہ کے باغوں میں سے کسی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے کہا، افتح وبشرہ بالجنہ، افتح لہ وبشرہ بالجنہ، کہ اس کے لیے جو بھی آیا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ ابھی دیکھے نہیں تھا کہ کون آئے ہیں،
जब दरवाज़ा खोला जाता है, जन्नत की बशारत दी जाती है, तो मालूम होता है कि ये अबू बकर हैं। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। उसके बाद फिर एक और शख्स आता है, वो भी अंदर आने की इजाज़त तलब करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इफ्तह लहू व बश्शिरहु बिल जन्नह, कि उसके लिए भी दरवाज़ा खोल दो और उसे भी जन्नत की बशारत दे दो। जब दरवाज़ा खोला जाता है तो देखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो भी जब ये बात सुनते हैं, ये बशारत सुनते हैं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। उसके बाद तीसरा शख्स आता है, वो भी दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर आने की इजाज़त तलब करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वही कहते हैं कि उसके लिए भी दरवाज़ा खोलो, उसे भी जन्नत की बशारत दो, और उसे ये भी कह देना कि उसके ऊपर मुसीबत भी आने वाली है। जब दरवाज़ा खोल कर बशारत दी जाती है तो वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु होते हैं, और वो पहले जन्नत की बशारत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और जब मुसीबत का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया था तो उन्होंने कहा अल्लाहुल मुस्तआन, यानी मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करता हूँ। तो इस वाक़े से मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को जन्नत की बशारत दे चुके। और इसी तरीके से एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाज़ान सय्यिदा कुहूल अहलिल जन्नति मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन, कि ये जो दो शख्सियतें हैं, हज़रत अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, ये दो शख्सियतें जो हैं ये अंबिया और रसूलों के अलावा जन्नत में जितने भी पहले और आखिर के लोग आएंगे उन तमाम में जो उमर रसीदा लोग होंगे ये उनके सरदार होंगे। जिस तरीके से हज़रत हसन और हुसैन के ताल्लुक से फरमाया कि जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे, तो इसी तरीके से अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से फरमाया कि ये दोनों जन्नत में जितने भी पहले और आखिर तक जितने भी लोग आएंगे तमाम के तमाम सिर्फ अंबिया और रसूलों को छोड़कर उनके सरदार होंगे। हत्ता कि एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के महल का भी जिक्र किया है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं सोया हुआ था और मैंने ख्वाब में ये देखा कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ और एक महल मेरे सामने है। उस महल में क्या देखता हूँ कि एक औरत एक किनारे उस महल में बैठकर वुज़ू कर रही है। तो मैंने पूछा ये किसका महल है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि ये उमर का महल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उमर तुम्हारी गैरत की वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई या तुम्हारी गैरत ने मुझे उसके अंदर दाखिल होने नहीं दिया। यानी जिस कदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु पर्दे के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करते थे, तो उसी ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी गैरत ने मुझे उस महल में दाखिल होने नहीं दिया। एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ख्वाब में मैंने देखा कि हज़रत उमर के लिए सोने का महल है। अब मैंने पूछा कि ये किसका महल है? तो फरिश्तों ने कहा कि ये कुरैश के एक शख्स का महल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने गुमान किया कि मेरे ही लिए होगा शायद। तो मैंने पूछा किसके लिए है? तो उन्होंने कहा ये उमर के लिए है। तो तब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते हैं कि तुम्हारी गैरत ने मुझे तुम्हारे इस महल में दाखिल होने नहीं दिया। और एक और फजीलत जो अहादीथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की है वो ये है कि शैतान भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से भागता था। ये वो शख्सियत है कि जिनसे शैतान भी डर कर भागता था। एक मरतबा कुरैश की उस ख़वातीन जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी और ये नान नफ़्क़ा या जो खर्चा दिया जाता था उसे बढ़ाने का मुतालबा कर रही थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से गुफ्तगू कर रही थी। उतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु वहाँ दाखिल हुए, इजाज़त तलब की। जैसे ही उन औरतों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखा फ़ौरन उस जगह से उठ गई और पर्दा करने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माजरा देखकर हंसने लगे और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु दाखिल हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसता हुआ पाया। तो कहते हैं अल्हक़ल्लाहु सिन्नक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला आपको जो है हमेशा खुश व खुर्रम रखे, क्या बात है आप क्यों हंस रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये ख़वातीन जो है तुम्हारे आने से पहले पहले ये मेरे पास यहाँ मौजूद थी लेकिन तुम्हें देखकर ये पर्दा करने लगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की गैरत देखिए कि उन औरतों की तरफ मुड़े और उनसे कहा कि अरे अपनी जानों के दुश्मनों,
क्या तुम मुझसे डरते हो जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हें ज्यादा पर्दा करना चाहिए और तुम मुझसे डर रही हो। उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उमर, जिस रास्ते को तुम इख्तियार कर लेते हो, जिस रास्ते पर तुम चलते हो, उस रास्ते से शैतान भी जो है वो भाग जाता है। जिस रास्ते पर तुम्हें शैतान देख लेता है, शैतान वो रास्ता बदल देता है, वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है, तुम्हारे रास्ते पर शैतान नहीं आता। इसी तरीके से एक जंग के बाद, एक गज़वे के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे तो एक नौजवान लड़की आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने नजर मानी थी कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस गज़वे के बाद, इस जंग के बाद सही सालिम लौटा देगा तो मैं आपके सामने दुफ बजाऊंगी। दुफ एक छोटा सी वो बजाने वाला होता है जो हाथ से बजाया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा म्यूजिक वगैरह नहीं होता। आज भी अरबों में ये चीज राइज है, जो बिल्कुल मामूली होता है और इतनी हद तक शरीयत ने इजाजत दी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या वाक़अतन तुमने नजर मानी थी? तो उसने कहा हाँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, अगर तुमने नजर मानी है तो बजा लो, अगर नजर नहीं मानी है तो मत बजाओ। तो वो लड़की जो है वो दुफ बजाने लगी। उतने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो वहां पर आ गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और उस लड़की ने जब देखा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पर दाखिल हुए हैं तो उसने उस दुफ को नीचे रख दिया और उसके ऊपर बैठ गई, यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से छुपा लिया। उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या उमर इन्न शैतान ला यखाफु मिनका, कि शैतान भी तुमसे खौफ खाता है। इसी तरीके से एक और रिवायत में है कि एक बच्ची जो है छोटी, वो रक्स कर रही थी। कुछ छोटे छोटे बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये चीजें देख रहे थे कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ही वहां से आते हैं तो ये बच्चे जो हैं वो देख कर भाग जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि जिन्नात और इंसानों में से जो शयातीन जो हैं वो उमर को देखकर भाग रहे हैं। यानी जिस तरीके से शैतान अगर किसी को बहका भी रहा है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आ जाते हैं तो शैतान चूंकि रास्ता छोड़ देता है तो उनके आसपास वाले भी गोया क्या है, वो शैतान के शर से महफूज हो जाते हैं। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो फ़ज़ाइल थे, जिन फ़ज़ाइल में एक ये भी है कि जो मौक़िफ़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इख्तियार कर लेते, अगरचे उसके बारे में दूसरों की अलग अलग राय होती, लेकिन जब वही मौक़िफ़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु या उसके बरखिलाफ इख्तियार कर लेते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अक्सर जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मौक़िफ़ की कुरानी आयत नाजिल करके तायीद कर देता। और उसकी दलील जो है कि खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वाफ़क़्तु रब्बी फ़ी सलास, तीन चीज़ों में मैंने अपने रब से मुवाफ़क़त की है। पहली चीज़ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप कहते रहे कि हमारा जो मुसल्ला होना चाहिए वो मकाम इब्राहिम होना चाहिए, वहाँ पर हम खड़े होकर नमाज पढ़ें, हमारा मुसल्ला वो होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान का नुज़ूल फरमा दिया, कहा वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, के मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लो। अल्लाह अकबर, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान थी। दूसरे मौके पर फरमाते हैं कि आप जो है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप अपनी बीवियों को जो है पर्दे का हुक्म दीजिए, क्योंकि आपकी बीवियों से लोग जब सवाल पूछते हैं या कोई भी चीज़ मांगते हैं, लोग अच्छे भी हैं और बुरे भी होते हैं, आप अपनी बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दीजिए। अभी पर्दे की कोई आयत और कोई हुक्म नाजिल ही नहीं हुआ था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयत का नुज़ूल फरमा दिया और कहा वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, कि जब तुम उम्महातुल मुमिनीन से जब सवाल करो तो पर्दे की आड़ में रहकर सवाल करो, पर्दे के पीछे से रहकर सवाल करो, बगैर पर्दे के अब सवाल करने की मुमानियत हो गई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पर्दे का हुक्म नाजिल कर दिया और फरमाया या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि ऐ नबी आप जो है अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिनीन की जो औरतें हैं उनको जो है वो पर्दा करने का हुक्म दीजिए, उनसे कह दीजिए कि अपने ऊपर चादर को डाल लिया करें।
यह मुआफ़क़ात उमर कहलाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो मशवरा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है उसकी ताईद में कुरानी आयत का नुज़ूल फरमा दिया। बदर का वाक़या हम सब जानते हैं कि जब बदर का वाक़या हुआ, ग़ज़वा बदर हुआ, दुश्मनों को और मुशरिकीन मक्का को शिकस्त हासिल हुई, तो 70 के करीब जो है वो मुशरिकीन मक्का मारे गए और 70 के करीब कैदी बनाकर भी लाए गए। अब मामला ये था कि इससे पहले मुसलमानों के लिए कोई ऐसा नमूना पेश नहीं हुआ था कि क्या किया जाए इन कैदियों का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है, इन कैदियों के साथ क्या किया जाना चाहिए। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इन कैदियों में से जो फिदिया देने के लायक है उसे फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, इस तरीके से हमें माल हासिल हो जाएगा ताकि हम अगली जंग में इस माल को इस्तेमाल करके हथियार हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और जो फिदिया देने के लायक नहीं है वो जो है अगर पढ़ा लिखा हुआ है तो मुसलमान बच्चों को वो तालीम देगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर से पूछते हैं कि आपकी क्या राय है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मेरी वो राय नहीं है जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की राय है। मेरी राय ये है कि जितने भी कैदी आए हैं उन तमाम के तमाम को कत्ल कर दिया जाए और हर जो करीबी शख्स है उसको उसके रिश्तेदार को दे दिया जाए, वो उसे कत्ल करेगा। हज़रत उमर कहते हैं कि उकैल जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के करीबी रिश्तेदार थे, वो कहते हैं उकैल को जो है अली के हवाले कर दिया जाए, अली उसे कत्ल कर देंगे, और फला मेरा करीबी रिश्तेदार है उसे मेरे हवाले कर दिया जाए, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। इस तरीके से जो है वो मामला बिल्कुल साफ होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात पर, उनके मशवरे पर, और दूसरे जो मुसलमान थे उनका भी यही मशवरा था कि चूंकि रिश्तेदार भी हैं, अब जंग हो गई तो इन्हें कत्ल ना किया जाए बल्कि फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि ऐसा मामला पेश भी नहीं आया था। जब ये मामला तय हो गया, फैसला हो गया कि फिदिया लिया जाएगा, और जो फिदिया नहीं दे सकता वो मुसलमान बच्चों को पढ़ाएगा, तो ये मामला होने के बाद दूसरे दिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाखिल होते हैं, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी वहाँ मौजूद थे। क्या देखते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं। दाखिल होने के बाद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ ने आपको रुला दिया, ज़रा मुझे बताइए। अगर मुझे वो बात सुनने के बाद रोना आ गया तो मैं भी रोने की कोशिश करूँगा, या ये बता दीजिए, या अगर आप ये नहीं बता सकते तो मैं सिर्फ इसलिए रोऊंगा क्योंकि आप रो रहे हैं। हज़रत उमर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयत का नुज़ूल फरमाया है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था उस आयत करीमा में कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया लेकर छोड़ दिया था तो अल्लाह ताला ने कुरान आयत का नुज़ूल फरमा कर कहा, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा अन युस्किन फिल अर्द, कि किसी नबी के लिए जायज़ नहीं है कि वो जंगी कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दे। तुरीदून अरदद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा, तुम दुनियावी साजो सामान चाहते हो, तुम फिदिया चाहते हो, तुम माल चाहते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए आखिरत चाहता है। और उसी आयत करीमा में अल्लाह ताला ने कहा, लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम, कि अगर ये तकदीर तुम्हारे ऊपर लिखी न जा चुकी होती, तकदीर का मामला न गुजरा होता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, करीबी एक दरख्त था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त की तरफ इशारा करके कहते हैं कि अज़ाब जो है वो हमारे इससे भी करीब था। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आयत करीमा का नुज़ूल किया वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे के मुआफ़िक़ अल्लाह ताला ने आयत करीमा का नुज़ूल किया। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, हम जानते हैं कि ये मुनाफिकों का सरदार था। जब ये फौत हुआ तो इनके बेटे जो है, इनके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था, यानी बाप का नाम भी अब्दुल्ला, बेटे का नाम भी अब्दुल्ला, लेकिन बेटे जो है वो सहाबी हैं और बाप जो है वो मुनाफिकों का सरदार है। वो फौत होता है तो ये सहाबी आते हैं जो अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ता मांगते हैं कि आप अपना कुर्ता दे दीजिए। आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा चलकर मेरे वालिद की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, उनके लिए इस्तिग़फ़ार कर दीजिए। जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बात मालूम होती है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप
وہ منافق ہے، آپ ہی نے کہا تھا کہ یہ فلاں ایسا ایسا ہے، اور آج آپ جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور اس کو اپنا کرتا دے رہے ہیں، اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں عمر میرے راستے سے ہٹ جاؤ، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ منافق ہے اور آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن آیت کا نزول کر دیا، نزول فرما دیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کرو یا مت کرو سب برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عمر سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں استغفار کروں یا نہ کروں، لہذا میں استغفار کروں گا اس کے لیے۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی میں ان مشرکین کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں 70 سے زیادہ 71 مرتبہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو 70 کا ذکر کیا ہے، میں 70 سے زیادہ مرتبہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے کے بعد اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں استغفار ضرور کرتا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآنی آیت کا نزول کر کے جو ہے وہ منع کر دیا اور کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ یہ جو منافقین ہیں، یہ کافرین ہیں، یہ مشرکین ہیں، جب یہ مر جائیں تو ان کی قبروں پر تم کھڑے مت ہونا، یعنی نہ ان کے لیے تمہیں استغفار کرنا ہے نہ ان کے لیے نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں، تو اس میں قرہ اور یہ قرہ صحابہ اور حفاظ صحابہ جو تھے جنہیں قرآن یاد تھا، ایک ایک جنگ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے کہ آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم دے دیجئے، آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم دے دیجئے، اس بات کا خوف ہے مجھے کہ کہیں قرآن ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے اس معاملے کو مؤخر کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی جمع نہیں کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بار بار بولنے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات ڈال دی اور انہوں نے قرآن کو جمع کرنے کا تہیہ کر لیا اور قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے، ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں تشکیل دی گئی، اور وہی مصحف آج ہمارے درمیان رائج ہے، کیونکہ قرآن 7 لہجوں میں نازل ہوا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جھگڑا ہونے لگا لہجات کو لے کر کہ جو جس لہجے میں تلاوت کرتا ہے تو اپنے لہجے کو لوگ دوسرے لہجے پر فوقیت دیتے تھے۔ جب اس جھگڑے کو اور اس اختلاف کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو قریش کا جو لہجہ تھا اس لہجے پر قرآن کو جمع کیا، اور بقیہ تمام مصاحف کو تمام لہجات میں جو قرآن لکھے جا چکے تھے ان کو جلانے کا حکم دے دیا۔ تو یہ جو قرآن کو جمع کیا گیا، چاہے وہ مصحف کی شکلوں میں ہو یا بغیر مصحف کی شکل میں، چاہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو، یہ مشورہ جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا کہ اللہ کے قرآن کو جو ہے وہ جمع کیا جائے۔ اسی لیے یعنی انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا اور خلیفہ بنا دیا تھا۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں نے کہا بھی تھا، جن میں حضرت طلحہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، کہ آپ انہیں خلیفہ مت بنائیے، اس لیے کہ وہ بہت سخت دل ہیں، کہ آپ کو اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے کہ آپ حضرت عمر جیسے انسان کو جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ رب العالمین کو جواب دے دوں گا کہ میں مکہ والوں میں سب سے بہتر انسان کو خلیفہ اور اپنا جانشین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنا کر آیا ہوں۔ یہ آپ کے کچھ فضائل تھے، چونکہ یہ بات بھی طے ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات بھی مسلم ہے کہ مسلمانوں کو جس دور میں سب سے زیادہ فتوحات حاصل ہوئیں، پورا کا پورا ایران، فارس جسے کہتے ہیں،
یا رومی طاقت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی، کہ دنیا آج تک حیران ہے کہ صرف 9 سال کی مدت میں مسلمانوں نے اس وقت کی سپر پاور کو کس طریقے سے آن کی آن میں ختم کر دیا۔ 9 سال کی مدت میں صرف، یعنی جو اس وقت کے سپر پاور مانے جاتے تھے، اور صرف یہ دونوں نہیں بلکہ ان کے اطراف میں بہت سارے علاقے، حتیٰ کہ مصر، لیبیا، جو آج کے دور میں لیبیا جسے ہم کہتے ہیں، یہ تمام علاقے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، وہ بھی صرف 9 سال کی مدت میں جو ہے، قلیل مدت میں مسلمانوں نے ان چیزوں کو فتح کر لیا۔ کہ اللہ کی توفیق، مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو جذبہ فراست تھا، یا ان کو جو جنگی باتوں کا، جنگی علوم کا جو علم تھا ان کے پاس، اس کی وجہ سے یہ چیزیں ممکن ہو پائی تھی۔ اور خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یوں ہی اپنی امت کو رہنے نہیں دیا، بلکہ صرف ایک مثال پیش کروں گا کہ کس طرح امت کی فلاح و بہبود کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوشاں رہتے تھے۔ کہ ایک عورت جو ہے، نوجوان عورت، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بازار میں ملتی ہے اور کہتی ہیں کہ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، اور اس کے پیچھے اس کے بچے بھی ہیں، اور ان کے پاس کھانے کے لیے اتنا نہیں ہے کہ وہ جانور کے پائے بنا کر کھا لیں، اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ دیکھیے، خلیفۃ الرسول ہیں، بازار میں گھوم کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے ہیں، اور پھر جب اس عورت کی بات سنتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں، ایک مضبوط اونٹ باندھا ہوا رہتا ہے جو مضبوط پیٹ والا ہوتا ہے، اسے لیتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے دو تھیلا جو ہے وہ گلے کا رکھتے ہیں، کپڑا رکھتے ہیں، دوسرا ساز و سامان رکھتے ہیں، اور اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر اس عورت کے ہاتھ میں لا کر دیتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں لے جائیے، اللہ رب العالمین اس مال کے ختم ہونے سے پہلے تجھے اور مال عطا کر دے گا، یعنی اب تمہارا خیال رکھا جائے گا ایسے لوگوں کا۔ اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین نے میری زندگی کو اور بڑھا دیا، مجھے صحیح سالم رکھا، تو میں جو ہے عراق کی جو عورتیں ہیں، جو بیوائیں ہیں، ان کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤں گا کہ میرے بعد وہ کسی آدمی کی یا کسی انسان کی محتاج نہیں رہیں گی۔ یہ ایک انسان، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے جن کے اندر وہ جذبہ تھا کہ امت کی فلاح و بہبود کے لیے کتنا کام ہونا چاہیے، اور یہی وہ انسان ہے۔ چونکہ انسان تھے، ہر ایک کو موت بھی آنی ہے، تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور صحابہ کرام کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کی شہادت ہوگی، آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اور واقعہ یوں ہے کہ آپ معمول کے مطابق جو ہے وہ نماز فجر اور ہر نماز میں آتے تھے، اور اپنی نماز سے پہلے صفوں کو درست کرتے تھے۔ تو جس دن آپ کی شہادت ہونی تھی، اللہ رب العالمین نے مقدر میں لکھ دیا تھا، تو اس دن بھی آئے معمول کے مطابق۔ ابھی اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ ایک مجوسی نے، جو ابو فیروز لولو جو ہے جس کا نام ہے، اس نے آ کر جو ہے وہ 2 دھاری چھری جو تھی اس میں زہر لگا ہوا تھا، اس نے حملہ کر دیا، اور حملہ بھی اتنا شدید تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے کلمات سنے، جب آپ کو وہ چھری لگی آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے کتا کھا گیا، یعنی اس قدر شدید تھی۔ پھر اس کے بعد جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی حالت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے کرتے ہیں، وہ مختصر نماز پڑھاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر جو ہے ان کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ لیکن ایسی حالت میں بھی ایک چیز جو ہے، ایک نوجوان ان کے پاس آتا ہے، ذرا جذبہ دیکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، کہ مرگل کے بالکل مرگل موت پر ہے، ایسے وقت میں بھی جو ہے ایک نوجوان جب عیادت کرنے کے لیے آتا ہے، وہ کہتا ہے آپ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے جنت کی بشارت دی ہے، آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ آپ کو مسلمانوں نے خلیفہ بنایا، آپ نے اس کا حق ادا کیا، اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کے لیے بہترین اجر ہے۔ جب وہ تسلی دے کر جانے لگتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے پائجامہ جو ہے، اس کا کپڑا جو ہے ٹخنے سے نیچے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی کہتے ہیں اس غلام کو میرے پاس لاؤ، اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ، اور اسے نصیحت کرتے ہیں کہ جو یہ ٹخنے کے نیچے پائجامہ رکھنا جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ تو ایسے موقع پر جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ جو ہے وہ ایک خلیفہ جو ہے اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ قربان جائیے، اس کے باوجود بھی، خلیفہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے جب ان کی دفن کرنے کا وقت آیا، یا جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اب موت
یقینی طور پر ہے۔ طبیب نے بھی اس بات کی خبر دے دی تھی کہ اب جو ہے آپ کے پاس 1 یا 2 دن کا وقت ہے، اس سے زیادہ نہیں، آپ وصیت کر دیجئے۔ تو سب سے پہلے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ عائشہ کو یہ کہو کہ عمر نے سلام کہا ہے، اور جب سلام کا جواب دے دے تو ان سے اجازت طلب کرنا کہ مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے جو ہے وہ ان کے قریب مجھے دفنا دیا جائے، ان کے بازو میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اجازت طلب کی ہے کہ وہ اس جگہ دفن ہو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دفنایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ اس جگہ میں جو ہے دفن ہو جاؤں، لیکن میں آج اپنی اس خواہش پر عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں، اور آپ نے اجازت دے دی۔ اور حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کی تواضع اور خاکساری دیکھیے کہ جب اجازت لینے کے لیے کہا تو یہ نہیں کہا کہ خلیفۃ الرسول یا امیر المؤمنین نے سلام کہا ہے، بلکہ کہا کہ میں اب امیر المؤمنین نہیں ہوں، بلکہ تم کہنا کہ عمر نے سلام کہا ہے، امیر المؤمنین نے نہیں سلام کہا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوتی ہے، اور لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ واقعہ جو ہے یہ وقوع پذیر ہو گیا، حتیٰ کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے منہ میں جو ہے وہ کھجور کا جو جوس جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے تو زخم کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے، دودھ ڈالا جاتا ہے زخم کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب شہادت یقینی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے تیرے راستے میں جو ہے موت دے اور تیرے رسول کے شہر میں موت دے۔ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شہادت کے بارے میں سنا تھا، تب سے یہ ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبانی کو سچ کر دکھایا اور اپنے اس نیک بندے کے جو ہے اپنے پاس بلا لیا۔ اس طریقے سے جو ہے یہ سیرت مختصر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے اور اس میں جو ہمارے لیے عبرت کے پہلو ہیں، جو نمایاں پہلو ہیں، جن کو ذکر کیا گیا جن کو نہ ذکر کیا گیا، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا حشر جو ہے وہ صحابہ کرام، صدیقین، صالحین اور شہداء کے ساتھ اللہ رب العالمین کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔